یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے بچپن ہی سے مشکلات کا مقابلہ کیا، ایک ایسے مجاہد کی جو انقلاب ایمان اور انسانیت کا علمبردار بنا۔ یہ ہے کہانی شہید صادق گنجی کی۔ ادشیر گنجی جو بعد میں صادق کے نام سے مشہور ہوئے، 6 مئی 1342 شمسی کو فسا میں پیدا ہوئے۔ والد فوجی تھے اور کم سنی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 8 برس کی عمر میں پدرانہ سایہ اٹھ گیا اور ادشیر کو گھر کا سہارا بننا پڑا۔ ادشیر ایک ذہین اور مطالعہ دوست طالب علم تھے۔ علی شریعتی اور مطہر کی کتابوں نے اس کے ذہن کو جلا بخشی۔ 12 سال کی عمر میں انقلابی تحریک میں شامل ہوئے۔ شاہ کے دور میں گرفتار بھی ہوئے مگر کم عمری کی وجہ سے چھوڑ دیے گئے۔ انقلاب کے بعد اس نے ادشیر سے صادق کا سفر طے کیا۔ انجمنوں کی تشکیل، سپاہ پاسداران اور بسج میں سرگرمیاں، محاذ جنگ پر تبلیغی خدمات۔ صادق ایک عام نوجوان سے ایک مرد میدان بن گیا۔ صادق نے مدرسہ عالی شہید مطہر میں الہیت کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں اس کی ملاقات ایسے رفقا سے ہوئی جو بعد میں انقلاب کے ستون بنے۔ اسی دوران ایک بسیجی خاتون سے خط و کتابت ایک پاکیزہ ازدواجی رشتہ میں بدلی۔ صادق نے جنگ کے 20 مہینے محاذ پر گزارے۔ نہ صرف سپاہیوں کے حوصلے بڑھائے بلکہ خود بھی خطرات کا سامنا کیا۔ بھائی نادر اور بہنوئی کی شہادت نے اسے مزید صابر اور مستحکم بنا دیا۔ 1985 میں صرف 23 برس کی عمر میں صادق گنجی کو لاہور بھیجا گیا۔ وہاں اس نے مختصر عرصے میں زبان، دل اور ذہن سب جیت لیے۔ 25 سے زائد تحقیقی کتابیں لکھیں اور استکبار کے مقابل ایک فکری محاذ قائم کیا۔ صادق گنجی باقاعدگی سے پاکستان کے بڑے اخبارات جیسے جنگ، نوائے وقت، مشرق میں مضامین لکھتے تھے۔ شہید صادق گنجی کا پاکستان میں قیام ان کی زندگی کا سب سے پربار اور بامقصد مرحلہ تھا۔ شہید گنجی عوامی جلسوں اور علمی و ثقافتی محافل میں باقاعدگی سے شریک ہوتے۔ وہ اکثر چھوٹے شہروں اور دیہات تک سفر کرتے اور جہاں جاتے لوگ پھول نچھاور کرتے، راستوں پر قالین بچھاتے اور گلے میں ہار ڈالتے۔ لاہور کی جامعات میں ان کے لیکچرز کو بے حد سراہا گیا۔ مختلف مذہبی و سیاسی اجتماعات میں وہ انقلاب اسلامی کا پیغام دیتے۔ عوام کے ساتھ براہ راست نشستوں میں وہ ان کی مشکلات سنتے اور عملی رہنمائی کرتے۔ اکثر اوقات خان فرینگ میں مختلف تقریبات منعقد کرتے جن میں قرآنی نشستیں، علمی سیمینارز اور انقلابی موضوعات پر لیکچرز شامل ہوتے۔ 1990 کے آخر میں جب ان کی ماموریت ختم ہوئی تو پاکستان کے مختلف اداروں، جامعات، سیاسی و مذہبی تنظیموں اور عوام نے ان کے اعزاز میں چون تودے تقاریب منعقد کی۔ ہر تقریب میں حال عوام سے بھر جاتا۔ انہیں گلے میں ہار پہنائے جاتے، پھول نچھاور کیے جاتے اور محبت کے آنسو بہائے جاتے۔ خود شہید گنجی ان تقریبات میں بارہا رو پڑتے اور کہتے، پاکستان میرا دوسرا وطن ہے، مجھے یہاں سے جانا ایسے لگتا ہے جیسے موت قریب آ گئی ہو۔ 19 دسمبر 1990 کو لاہور کے ہوٹل انٹرنیشنل کے باہر آخری تودے تقریب میں شرکت کے لیے پہنچتے ہی دشمنان اسلام نے ان پر فائرنگ کی۔ وہ وہیں خون میں نہا گئے اور شہادت کا بلند مرتبہ حاصل کیا۔ ان کی شہادت پر پاکستان کے عوام سوگوار ہوئے۔ صحافی، اساتذہ، طلبہ اور عام لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے لیکن آنکھوں سے اشک بار ضرور ہوئے۔ ایران واپس لائے جانے کے بعد انہیں برازجان کے گلزار شہداء میں اپنے بھائی اور قریبی دوست کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آقائے صادق گنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔
آج میں نہیں کہہ سکتا کہ میری اردو کیسا ہے یا جس طرح ہے. مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب کے ایک شعر یاد آتے ہیں اس مجلس کے مناسبت سے.